إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندو
اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نچھاور کی ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الرسل، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ مبارک کا عظیم الشان مہینہ عن قریب شروع ہونے والا۔ اگر کل چاند ہوا، کل شعبان کی 29 تاریخ ہے، تو اتوار سے روزے کی شروعات ہو جائے گی۔ اس لیے کل کے دن چاند، ماہ رمضان کے مہینے کے چاند کو دیکھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ چاند دیکھنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماہ مبارک کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیا، ہر عاقل و بالغ مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ جو روزے کو رکھ سکتا ہے، عاقل ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، بالغ ہے، صحیح سلامت ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور روزہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ سے پہلے سابقہ امتیں جتنی بھی گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر روزے فرض کیے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف امت محمدیہ پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے لیے آسان لگ جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوتی کہ پہلی کی امتیں جو اس امت محمدیہ سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو کوئی مشکل بات نہیں، آسان کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، گناہوں سے رک جائے۔ تو روزہ ایک عظیم عبادت ہے جو ماہ مبارک کے پورے مہینے فرض کیے گئے، اور روزہ یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک ہے، یعنی اسلام کا ایک مستقل رکن ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ روزہ کیا چیز ہے، انکار کرتا ہے، تو اسلام سے گویا وہ خارج ہے۔
نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی گردن جھکانے کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وحج بیت اللہ اور حج کرنا، وصوم رمضان رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. معلوم یہ ہوا کہ روزہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے اسلام کا ایک مستقل رکن ہے. محترم سامعین کرام، روزہ یہ بہت عظیم عبادت ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک کے جو روزے ہیں اس کے چند فضائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں. ماہ مبارک کے روزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اجر عظیم مطلب جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. آپ قرآن کریم کی 22ویں پاری کی وہ آیت کریمہ پڑھیے جس میں پوری ایک تفصیل ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آگے پڑھتے پڑھتے جب جائیں گے والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے مرد، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان روزے داروں کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور ہم نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، من صام رمضان ایمان و احتساباً حصول ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت سے روزے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو سابقہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اور بندوں کے حقوق معاف نہیں. اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، چھینا ہے، تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ 1 روزہ نہیں 1000 روزے رکھ لیں. حصول ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ صرف ایک عادت. بہت سے لوگوں نے روزے کو عادت بنا لیا، بس روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رضا، اخلاص، یہ بہت ضروری ہے. نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو سب بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو سب بیکار ہے. مسلم شریف کی وہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ جہنم کی آگ جن 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، سب سے پہلے دہکے گی، جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا جن کو اللہ نے مال و دولت دی تھی. وہ کہے گا اللہ تو نے مال و دولت ہمیں دنیا میں دی، ہم نے تیرے راستے میں ہم نے اڑایا، مدرسے، مسجد، مسکین، غریب سب پر خرچ کیا ہے اللہ تیرے لیے. اللہ تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں اسے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک. تو نے کیا اور لوگوں نے تیری تعریف کی, تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے بڑا آدمی کہیں, اسے جہنم کے گڈھے میں پھینک. ایک عالم کو لایا جائے گا, وہ بھی یہی بات کہے گا, اللہ میں نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو بہت تیرے دین کی طرف بلایا, لوگوں کو دعوت توحید دی, لوگوں کو تیرے نبی کے طریقے بتائے, نماز کے طریقے بتائے, تمام مسائل بتائے. اللہ میں نے تیرے لیے, اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, اسے بھی جہنم میں پھینک دو. اس نے اس لیے یہ کام کر رہا تھا کہ لوگ اسے علامہ کہیں, بہت بڑا مفتی کہیں, بہت بڑا عالم کہیں, بہت بڑا قاری کہیں. لوگوں نے دنیا میں تجھے کہہ دیا, آج تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, تجھے جہنم میں جانا پڑے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, شہید کو لائے, شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا, اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا آج. کہے گا اللہ تیری راہ میں ہم نے گردن کٹا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں, جھوٹ بول رہا ہے, لے جاؤ اسے بھی جہنم میں پھینک دو. اس نے یہ اس لیے لڑتا رہا تھا کہ لوگ, اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اسے بہادر کہیں, بہت زیادہ لڑاکو, بہت زیادہ دلیر. لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا اسے آج جہنم کی آگ میں پھینک. تو حصول ثواب کی نیت سے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ روزہ رکھیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, سارے گناہ جو صغیرہ ہیں وہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من صام رمضان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی موت ہو گئی, وہ جنت میں داخل ہوگا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور جس نے اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی, تو دخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. یہ روزے کی فضیلت ہے. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیے. اسی وقت سے نیت کر لیجئے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے. آپ یہ نیت کر لیجئے, صرف اللہ کے لیے رکھیے, لوگوں کے ڈر سے نہیں, لوگوں کے ڈر سے نہیں, ورنہ آپ کے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے کوئی ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو روزے رکھا کر, تو روزے رکھا کر. علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ, اس لیے روزے جیسا کوئی عمل نہیں, روزہ جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں داخل ایک بندے کو کرا دے گا. تو روزہ رکھا کرو, اس لیے روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کافی ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا, الصیام جنۃ, کہ روزہ ڈھال ہے, روزہ برائیوں سے روکنے والی چیز ہے, روزہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے, روزہ ایک ڈھال ہے. اس لیے روزہ رکھو, روزے کے ذریعے تم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہو, اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو. روزے کی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. روزے دار کی جو منہ کی بو آتی ہے, جو بھوکے رہنے کی وجہ سے جو ایک بو آتی ہے, وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے, کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ پسند. اطیب عند اللہ من ریح المسک, کستوری کی خوشبو بہت زبردست, بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے, اس خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو محبوب. یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. والحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر کر دی جاتی ہے.
حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے. 700 گنا تک. آپ 10 روپیہ خرچہ کر رہے ہیں, آپ کو جو ثواب آپ کو رمضان کے مہینے میں 10 روپیہ خرچ کرنے کا ملے گا, کسی اور مہینے میں نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمام نیک عمل کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور روزہ, اللہ تبارک و تعالی روزے کا عمل, روزے کا اجر کیا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یدع طعامہ وشرابہ, میرے بندے نے کھانا حلال ہے کھانے کو چھوڑ دیا, پینا اس کے لیے حلال ہے پینے کو چھوڑ دیا, اپنی شہوات اپنی جذبات کو اس نے کنٹرول رکھا, اس لیے اس کا اجر قیامت کے دن میں ہی دوں گا. اور اس کا اجر یہ ہے کہ ایک روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ملاقات کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ نصیب فرمائے گا. روزہ تمام نیک عمل کا اجر اللہ نے بتایا, لیکن روزے کا اجر نہیں بتایا. کیوں؟ روزہ ایک ایسا عمل ہے, ایک بندہ ہے, ایک ایمان والا ہے, وہ بند کمرے میں ہے, ایسی کمرے میں لیٹا ہوا ہے, پیاس کی شدت ہے, لیکن وہ پانی کو اس لیے نہیں چھو رہا ہے, پانی کو اس لیے ہاتھ نہیں لگا رہا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوں, اور دنیا کی سارے دروازے ہم نے بند کر لیے, لیکن ہمارا رب دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں روزہ رکھا ہوں اور جس سے میں اجر و ثواب کا امید رکھتا ہوں. روزے دار کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان فی الجنت یقال له الریان, کہ ایک دروازہ ہے جنت میں جسے باب الریان کہا جاتا ہے. روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. روزے داروں کو کہا جائے گا یقال له این الصائمون, کہاں ہے روزہ رکھنے والے اللہ کے لیے؟ کھڑے ہو جائیں گے, فیقومون, کھڑے ہو جائیں گے, سب کے سب داخل ہو جائیں گے, تو ان دروازوں کو بند کر دیا جائے گا, جنت کے دروازے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اللہ کے سامنے, اپنے بندے کے اللہ کے سامنے روزہ رکھنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے سفارش کرے گا, اے اللہ یہ گنہگار بندہ تیرا ضرور ہے, اس کے اندر کمیاں تو تھیں, کوتاہیاں تو تھیں, اے اللہ لیکن اس نے تیرے لیے کھانے کو چھوڑ رکھا تھا, تیرے لیے پینے کو چھوڑ رکھا تھا, اے اللہ یہ تیرے لیے سارے حلال چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا تھا, اے اللہ یہ تجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا تھا. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزے کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے دار کو جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ روزے ماہ مبارک کے روزوں کی یہ فضیلت ہے, اور بہت سے فضائل ہیں میرے بھائیوں. یہ چند فضائل کو سننے کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ماہ مبارک ایک عظیم مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے, صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں. نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کے مہینے میں, نماز تراویح کا اہتمام کیا, قیام اللیل کیا, قیام اللیل کہیں نمازی تراویح کہیں ساری ایک نماز ہے, جس نے بھی رمضان میں قیام کیا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں. اس لیے ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کا جو ہے اہتمام کریں. تمام باتیں آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے. اسی لیے آنے سے پہلے ہی بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں, ہم اور آپ روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. اسی وقت سے تیاری, اپنے آپ کو ہم تیار رکھیں
کہ ہمیں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا جو ماہ مبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے اس کے پورے مہینے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کریں ہم اور آپ. میرے بھائیوں آئیے، بہت سے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے نوجوان جو آج اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے اور روزہ نہیں رکھتے. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، جو لوگ رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں بے شرمی کے ساتھ، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، علامہ البانی صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اچانک مجھے دو آدمی آئے، وہ اوپر ایک دشوار چڑھائی پر لے کر جاتے ہیں، جس پر میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے آسان بنا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، دشوار والی چڑھائی پر. نبی اکرم کہتے ہیں کہ وہاں پر چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا ان دو آدمیوں سے جو فرشتے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. کہا گیا اور آگے چلیے. نبی اکرم جب اور آگے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چیخ و پکار تو کر رہے ہیں لیکن انہیں الٹے لٹکا دیا گیا ہے. ان کی یہ جو باچھیں ہیں، وہ جو گلفرے ہیں، یہ جو گال ہے اسے چیر دیا گیا ہے، الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے. نبی اکرم نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن میں کھایا پیا کرتے تھے. ان کا انجام یہ ہے. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں. نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچ ہوتا ہے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے نوجوان یا جو عمر دراز ہیں، بلا شرعی عذر کے وہ روزہ چھوڑتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیے، آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریے. انہیں بتائیے روزے کے فضائل کیا ہیں اور روزہ نہ رکھنے کا برا انجام کیا ہوگا. انہیں بتائیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم اور آپ روزہ رکھ لیں اور دوسروں کو روزے کی تلقین نہ کریں. وہ گھوم رہا ہے، گھومنے آپ دے. نہیں، غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں فرمایا یہ چیز الگ بات. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزوں کی گنتی کو بعد میں پوری کرے، روزوں کی گنتی کو بعد میں پوری کرے. اسی طرح حاملہ عورت ہے، مرضیہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے. مذہب اسلام کہتا ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے اور روزے کو بعد میں اس کی گنتی کو پورا کرے. دوسرے سال روزے کے آنے سے پہلے وہ پوری کر لے اس گنتی کو. ہاں، اگر کسی کو ڈاکٹر بتاتا ہے کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ بعد میں بھی روزے کو نہیں رکھ سکتا ہے، اسے تکلیف ایسی ہے کہ روزہ اس کے لیے بہت مضر ہے، اس کے لیے ہانی کارک ہے، اس کے لیے نقصان ہے، کوئی ایسی بڑی بیماری ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو 2-3 ٹائم دوا کھانے ہوتے ہیں اور دوا کھانا ضروری ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اتنے ٹائم میں کھانا پینا آپ کو ضروری ہے، تو مذہب اسلام بھی کہتا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کا انتظام کرے، اس کے لیے فدیے میں افطار کا کھانے کا. فمن تطوع، ایک مسکین کا ذکر تو ہے لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نے طاقت دیا تو 2-4 کو کھلائیے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تمہارے لیے بہتر ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو 1 نہیں 2 نہیں 3، لیکن کم سے کم اگر کسی کے پاس دائمی بیماری ہے، ہمیشگی والی، وہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے دقت ہے، تو وہ ایک مسکین کو روزہ افطار کا انتظام کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مسکین نہیں مل رہے ہیں اور کھانا کھلانے کے لیے، افطار کرانے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں مل رہے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ افطار کا انتظام، روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی غربت میں مبتلا ہے، مفلسی میں. تو آپ اس حساب سے اپنی خوراکی اعتبار سے جوڑ کر اس شخص کو پیسہ دے دیں کہ آپ پورے مہینے روزہ افطار کا آپ اپنے لیے انتظام کر لیجئے. یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے. مذہب اسلام کسی کو جو ہے تکلیف
مشقت میں ڈال کر کسی کام کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے، اسے ڈاکٹر منع کر رہا ہے لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے، اپنی بہادری سمجھ رہا ہے، مذہب اسلام کہہ رہا ہے یہ غلط بات ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک و برباد مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ مبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے، ہم اس کو جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہم اس میں کثرت سے نیکیاں کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے خطاؤں پر اپنے گناہوں پر روئیں، اور اسی طریقے سے ہم اور آپ سحری کا اہتمام کریں، ہم اور آپ افطار کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت ہے، اس لیے سحری کیا کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر سحری نہیں کرتے ہیں، اور غلط طریقہ ہے، انہیں بھی آپ بتائیے کہ نہیں، سحری اس میں برکت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور روزہ افطار جیسے ہی وقت ہو آپ ویسے ہی شروع کر دیں۔ پیارے رسول نے فرمایا جب تک میری امت کے لوگ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کریں گے، وہ جو ہے خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے۔ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صبح صادق کے بعد بھی کھاتے رہیں، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری وقت میں کھائیں، ایسا نہیں کہ 2 بجے کھا کر سو جائیں، 3 بجے کھا کر سو جائیں، آخری وقت میں کھائیں۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کھانا شروع کر دیں۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، تب بھی آپ روزہ جو ہے افطار شروع کر دے۔ اگر کہیں مسجد سے آپ دور ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، وقت آپ دیکھیے، اپنی گھڑی کو دیکھیے، وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، آپ فوراً افطار کر لیجئے۔ آج کی طرح جو سماج اور معاشرے میں جو ماحول ہے، نہیں، تھوڑا احتیاط کر لیتے ہیں، یہ چیز مذہب اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور روزہ، فرض روزے رکھنے کے لیے جو ہے طلوع فجر سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ زوال سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے وہ اگر نیت کر لے، کبھی بھی آپ سو کر اٹھے 10 بجے 11 بجے، مان لیجئے فجر کے بعد آپ لیٹ گئے 10-11 بجے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ نفلی روزے کی بات آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض روزے میں صبح صادق طلوع فجر سے پہلے، اذان سے پہلے آپ نیت کر لیں اپنی۔ اگر کوئی شخص سو گیا، نہیں اٹھ پایا، تو ظاہر بات ہے وہ نیت کیا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا، سحری کروں گا، تو کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن نیت ضروری ہے۔ لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت زبان سے جو بصوم غدا، یہ جو ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں بھی کوئی بھی شخص ایک جو ہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی شخص نہیں بتا سکتا ہے کہ نبی نے یہ دعا بتائی ہے۔ بہرحال زبان دل سے ہم اور آپ نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے جو ہے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور دیگر عبادات کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔